السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بہت سی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی میرا بھائی اور کوئی میری بہن اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی میری بہن اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی میرا بھائی اتنا پریشان ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے کندھے پہ بوجھ لے کر جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور شام میں جو اس کو مزدوری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس سے وہ اپنے بیٹوں کو افطاری بھی نہیں کرا سکتا، آٹے کی بوری تک نہیں خرید سکتا ہے، اور کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس دنیا میں جو انسان آتا ہے اسے ہزاروں خواہشات اس کی ایسی ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جو انسان چاہتا ہے کہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، میرا فلاں اٹکا ہوا کام ہے، عدالت میں کیس لگا ہوا ہے وہ کیس کنارے لگ جائے، فلاں کام ہے، مکان فروخت نہیں ہو رہا، کئی دنوں سے اشتہار پہ اشتہار لگا رہا ہوں، مکان میرا فروخت ہو جائے۔ تو ایسے میں میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ایسے میں صبح سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت ہر بندے کو پکار رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مدد مانگنے والا، میں اس کی مدد کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے مدد مانگنے والا یا کسی کے کام اٹکے ہوئے ہیں تو میں اس کے کام حل کر دوں۔ ایسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ کئی سالوں سے لٹکے ہوئے کام اس کے کن فیکن کے منتظر ہوں گے۔ انشاءاللہ ہر کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، ہر کام آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد جس وقت آپ نماز فجر پڑھ لیں تو اپنی جگہ بیٹھ کر کے شروع میں اور آخر میں 3 بار درود شریف کے ساتھ 3 بار آپ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ پڑھ لیں۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کلمات کو صبح شام 7 بار پڑھ لے تو اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم کو دور فرما دیتا ہے۔ ان کلمات کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ رمضان المبارک میں صبح سحری کے وقت ہمارے جو بزرگوں نے جو ترکیب بتائی ہے، آپ نے اس کو 30 بار پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، حاجت مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ جیسے ہی اٹھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو بھی حاجت ہے میرا اللہ وہ پوری فرما دے گا۔ دوستو، ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000، ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔